چاہتا ہوں کہ مولانا اسحاق رحمہ اللہ کے اوپر ایک الزام ان کے اوپر لگایا جاتا ہے کہ وہ منصب نبوت کہتے تھے کہ وہ تو ختم ہو گئے، لیکن جو اس کے فیوز و برکات ہیں نا آج کل کے دور میں وہ ہیں اسٹل ہیں. لیکن یہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے بھی پچھلے دنوں ان کے اوپر یہ رات والی ایک ویڈیو سے ریکارڈ کروائی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ جب نبوت ختم ہوگی نا، منصب بھی ختم ہو گیا اور ہر طرح کا تعلق جو ہے اللہ سے ختم ہو گیا نبوت کے بعد. یعنی کہ یہ الہام اور کشف، اس کے بارے میں آپ یہ کیا کہتے ہیں؟ اصل میں دیکھیے، آدمی جس فن کا ماہر نہ ہو اس میں دخل نہیں دینا چاہیے. محمد علی مرزا بھائی جو ہے نا، ان کو اس مسئلے کے اندر ایک قد ہو گئی ہے کہ انہوں نے تصوف کی ہر بات کا رد کرنا ہے. اصل چیز یہ ہے کہ انہیں مولانا اسحاق مرحوم کا یہ نظریہ نہ ان سے پوچھا نہ ان سے سیکھا. وہ جو 40 سوال وہ کرنے گئے تھے نا، اس کے اندر بھی انہوں نے تسلی سے مولانا کی بات نہیں سنی، نہ مولانا کے پوائنٹ آف ویو کو سامنے آنے دی. حالانکہ اس دن جب یہ آ رہے تھے، مجھے کسی اور جگہ پہ ویسٹرن سیولائزیشن کی جو فلسفی تھی، ماڈرنزم، اس کے لیکچر لینے کے لیے جانا پڑا تھا. ادروائز میں وہیں پر ہوتا تو میں نے کہتا ٹھہراؤ پیدا کر کے آپ اپنی طبیعت میں پھر سوال پوچھیں. پتہ نہیں کتنے اور اس کے اندر سے علمی باتیں آنی تھی. تو انہوں نے کہا ہاں یہ بھی مجھے پتہ ہے، یہ بھی پتہ ہے. ہمارے مولانا صاحب کے سامنے جو اس طرح کی حرکت کرتا تھا، مولانا کہتے جب آپ کو پتہ ہے پھر مجھ سے کیا پوچھنا، چپ کر کے اپنا علم چھپا لیتے تھے. یہ ایک بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کو پتہ ہی کچھ نہیں تصوف کے بارے میں، 0/000 میرے بھائی کا ہے. امام حسین کے بارے میں مولانا سے لیا اور سیکھا، الحمدللہ میں اس کی قدر کرتا ہوں. لیکن جو بات ان کو پتہ ہی نہیں ہے اس میں انہوں نے کیوں دخل دی؟ ان کو کیا پتا کمالات ختم نبوت کیا ہیں؟ آپ کمالات ختم نبوت پہ علی مرزا سے کہیں کہ کیا آپ نے ابن عربی کو بذات خود پڑھا ہے؟ مولانا اسحاق کی 13 جلدوں کے اندر ابن عربی کے اوپر نقد نشان ایک ایک چیز، اور میں نے ان کے پاس بیٹھ کر پوچھا ہے یہ کمالات کیا نبوت کیا ہیں. ایک آدمی اور ہے ختم نبوت کے 2 ڈاکو، اس نے بنائے 2 ڈاکو، نور پوری نے، ایک مرزا اور ایک مولانا. اس نے بنا لیا ایک، اور ایک آدمی وہ کہتا نہیں میں مولانا کی بات کو نہیں مانتا. بھی نہ مانے، آپ کو کس نے کہا؟ آپ عالم تھے کب جب ہم آپ کو کہہ رہے ہیں آپ کی رائے سے مولانا عالم بنے؟ بات یہ ہے کہ ختم نبوت، کمالات ختم نبوت، مولانا نے یہ بات نہیں کہی. آپ اس کی سادہ لفظوں میں پڑھنا چاہتے ہیں نا، تو آپ اس میں قرآن مجید کی سورہ نساء کی آیت پڑھ لیں کہ وہ لوگ جن پر اللہ کا انعام ہوا، مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہ ایک اتنی سی بات تھی، اتنی بات کو کیسے نہیں وہ کشف کو مانتے اور کیسے الہام کو نہیں مانتے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کے دور میں آپ دیکھیں یہ جو نبوت کا 46واں حصہ خواب کو کہا گیا ہے، تو خواب میں کیا آتا ہے؟ پھر وہ کشف کہہ لیں، الہام کہہ لیں. بات ہے کہ ایک ایسی بات جو پردہ غیب میں ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی طرف اس کو سجھا دیتے ہیں. اس کو کشف کہیں، الہام کہیں، کچھ اس کا نام رکھ لیں. یہ ہے وہ، یہ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. اور کئی جگہ پہ انہوں نے اپنی جگہ دروس میں کہا ہے کہ یہ بات تو اللہ تعالیٰ نے مجھے سمجھائی ہے. بھی آپ کو تو پھر یہ الہام ہوا ہے، دعویٰ تو آپ نے بھی کیا ہے. اور وہ پورے میڈیا پہ ان کے کلپ ہیں جو نکال کے لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں کہ وہ جہاں وہ کہتے ہیں یہ بات تو صرف میں ہی آپ کو بتا رہا ہوں، تو آپ کوئی نئی بات دین کی بتا رہے ہیں ہمیں. ایسی بات نہیں ہے. انہوں نے کمالات ختم نبوت کچھ نہیں پڑھا. مولانا اسحاق نے ختم نبوت کا یہ دروازہ بند کیا ہے، ہمیشہ کے لیے بند کیا ہے. وہ ختم نبوت کے معنی یہ کیسے لے سکتے ہیں؟ میں نے نور پوری اور سب کو کہا کہ آپ لوگ تقوی کے معیار پر پورا اس لیے نہیں اترتے کہ آپ لوگ خائن ہیں. آپ کی خیانت کا یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ مولانا اسحاق ایک طرف تو مرزائیوں اور قادیانیوں کا رد کر رہے ہیں، مرزا قادیانی کو دجال اور اس کی نبوت کو اور اس کو کفر کہہ رہے ہیں، اور دوسری طرف کمالات ختم نبوت بیان کر رہے ہیں. تو اس کی ایسے تطبیق دو کہ وہ بات بھی رہ جائے اور وہ بات بھی رہ جائے. اب دونوں میں صلاحیت مرزے کے اندر تھی نہیں، اتنی تو محمد علی مرزا بھائی نے توفیق نہیں ان کو ہوئی کہ میں دونوں طرف سے دونوں باتوں کی ایسی تطبیق دوں کہ مولانا کا موقف سامنے. وہ کہتے تو ہیں اپنے آپ کو شاگرد، لیکن شاگرد کیسا ہے جس کو ابھی تک اس بارے میں نہیں پتا؟ وہ متاثر ہیں حنبلیوں کے ان باتوں سے جس میں وہ ابن عربی کو زال مزل کہتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. مولانا ثناء اللہ امرتسری ہیں اور روپڑی صاحب ہیں، قاضی شوکانی ہیں، بڑے بڑے لوگوں نے ابن عربی کی توثیق کی ہے. ابن عربی اگر اتنا ہی کافر تھا اور وہ سمجھتا تھا کہ مجمع اللہ ہے، تو مجھے یہ بتائیں ابن عربی عبادت کیوں اتنی زیادہ کرتے تھے؟ ادھر عبادت زیادہ، تو اس کا مطلب ہے اس کے اس قول کی ایک ایسی توجیہ کی جائے گی جس سے وہ قول بھی رہ جائے اور جس سے ابن عربی کی یہ بات بھی. کیوں وہ عبادت کرتے؟ سجدہ پھر وہ کس کو اپنے آپ کو کرتے تھے؟ روزے کس لیے رکھتے؟ کچھ نہیں پڑھا انہوں نے ابن عربی کا. یہ تو عبارت بھی ابن عربی کی نہیں پڑھ سکتے فتوحات مکیہ کی. ہم صاف کہتے ہیں اس کے تو ترجمے آج تک کرنے والوں جو ہیں وہ اپنے پاؤں سے نکل کے سائم چشتی اور بڑے بڑے لوگ، اور یہ ایک فاروق صاحب ہیں کہ ابن عربی آپ کا میدان ہی نہیں ہے. آپ کا میدان ہی نہیں ہے کہ آپ میتھمیٹکس کی کوئی بات سمجھ سکیں. اور آپ کیمسٹری کی آدمی ہیں
میتھمیٹکس میں دخل دے رہے ہیں. بھئی آپ اس فن کے ماہر نہیں ہیں, آپ چھوڑ دیں, آپ کا مسئلہ ہی نہیں ہے یہ, ٹھیک ہے. مولانا اسحاق نے قادیانیوں کے بارے میں واضح کافر کہا ہے ان کو, اور انہوں نے ایک دن بھی ان کو معولین تک میں شمار نہیں کیا, ورنہ میں اگر کھولنے پر آ گیا تو قادیانیوں کو حوالے میری باتوں سے مل جائیں گے اور وہ کہیں گے اچھا یہ لوگ بھی یہ بات ہمارے بارے میں کہتے ہیں, مجھے کیا ضرورت ہے وہ باتیں بتانے کی. تو بات صرف اتنی سی ہے کہ ان کو کمالات ختم نبوت کا بالکل علم نہیں. میں نے چاہا تھا ریکارڈنگ کرواؤں, ترتیب تھی, مجھے فرصت نہیں ہو سکی, ٹھیک ہے نا. بالکل بھی انہوں نے نہیں پڑھا. وہ منصب نبوت کے بھی قائل نہیں ہے کہ وہ اس وقت ہے, کمالات کے قائل ہے. مجھے یہ بتائیں یہ جو نبی علیہ السلام کے کمالات میں سے کیا ہے؟ کمالات کے قائل تو حضرت نانوتوی بھی ہیں. تحذیر الناس مولوی احمد رضا خان نے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر ایک جھوٹا فتویٰ دیا ہے اور ان کی عبارتیں کاٹ کاٹ کے پیش کی ہیں. انہوں نے ان کو خدا کا خوف نہیں آیا. پھر بعد میں تحذیر الناس پر ایک نظر پیر کرم شاہ بھیروی نے کتاب لکھی, اس نے کہا یہ تو بالکل حق ہے جو یہ قاسم نانوتوی نے لکھا ہے, اور اسی وقت پیر سیالوی نے کہا کہ یہ ساری واپس لے لو. اصل چیزیں یہ ہیں کہ آپ کے اندر جب حق کو لوگ آتے تو مسائل آپ کے ہاں پیدا ہوتے ہیں. ان سے پوچھیں کہ کمالات کے ختم نبوت کے کمالات نبوت کے معنی کیا ہیں. اگر یہ معنی کر جائیں میں انعام دوں گا. ان کو کیا پتا اس کے اندر کشف کی حدود کیا ہے. دیکھیں کشف, الہام, کوئی چیز بھی کسی بندے کو سمجھ آتی ہے وہ دوسرے پہ حجت نہیں ہے. یہ اصل مسئلہ ہے. کتنا ہی بڑا کشف ہو جائے مجھ پہ حجت نہیں. اس کو آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولانا اسحاق مرحوم کے سامنے ایک آدمی نے سیاہ رنگ کی ٹوپی پہنی, اور اس کے بعد اس آدمی نے جب نماز ادا کی نا تو نماز میں اس نے ناف کے نیچے ہاتھ باندھے. مولانا نے کہا یہ آدمی تو پہلے رفع دین بھی کرتا تھا, سینے پہ ہاتھ باندھتا تھا. تو اس کے ساتھ بعد میں گفتگو کی. اس نے کہا مولانا میں نے خواب میں دیکھا رسول اللہ نے کہا ہے کہ تم ناف کے نیچے ہاتھ باندھا کرو, رفع دین نہ کیا کرو, اس لیے میں نے یہ چھوڑ دیا. مولانا صاحب نے پورا جمعہ پڑھایا, 1994 کی بات ہے, 1994 میں یہ جمعہ پڑھایا. انہوں نے کہا کیا خواب حجت ہو سکتے ہیں؟ احادیث صحیحہ کے انبار لگے ہوئے ہیں, آپ کہیں کہ مجھے دوسری حدیث سے مطمئن کر دیا میں مان جاؤں, لیکن کل کو خواب میں آ کے آئیں, بشارات احمدیہ پڑھیں, ان کے اندر وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے کہا کہ مرزا نبی ہے, اور ہمیں حجر اسود کے پاس جا کے قسم اٹھا دیں مرزا کی بشارات احمدیہ لکھی انہوں نے ایسے لوگوں کی خوابیں. خواب, الہام اور کشف کسی آدمی کے ہم پر حجت نہیں ہے. صرف نبی کا خواب اور اس کا کشف اور اس کا الہام لوگوں پر حجت ہے. باقی اللہ کسی کو سمجھا دے, بتا دے, یہ کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ ممانعت کی گئی ہو. نہیں, آپ پر بھی حجت نہیں ہے, آپ پر بھی وہ حجت نہیں ہے. مسئلہ اصلی اٹھائیں, مرکزی تصور اٹھائیں, سینٹرل آئیڈیا کو اٹھائیں, اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا. 2 منٹ ہی لگیں گے. الہام تو اس کو بھی ہو گیا تھا شیطان کو, اس نے کہا اللہ تو مجھے مہلت دے, اس کو ہو گیا تھا کہ اللہ نے مجھے مہلت دینی ہے, حجت ہو گیا. غیب تو اس کو بھی تھا. آئے قصہ ابلیس و آدم کے اندر میں نے سارا رد کیا ہے, اور یہ بندے کہتے ہیں اخیر کر دیا, اپنے علم غیب اس کا رد کیا, اس کا کشف میں نے رد کیا. دعا کا مقبول اور قبول ہو جانا بھی اس بندے کا اللہ کے قریب ہونے کی علامت نہیں ہے. شیطان کی دعا قبول ہوئی ہے. یہ اعتراض کیا جاتا ہے مولانا اسحاق رحمہ اللہ پہ کہ انہوں نے بڑا بلنڈر کیا تھا کہ کمالات نبوت ابھی تک جاری ہیں, اور یہ بلنڈر کا باقاعدہ لفظ, اور انہوں نے کہا جی کہ ان کی ساری ختم نبوت کی جو ویڈیوز ہیں وہ ایک طرف اور ان کا یہ ایک بلنڈر ایک طرف. تو یہ انہوں نے کیا بات کر دی تھی ساری اتنے بڑے عالم دین نے؟ دیکھیے بات وہی پھر سے آ جاتی ہے. اچھا, آدمی جس میدان کا نہ ہو اس میدان میں اسے قدم نہیں رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. یہ سارے لوگ جو ہے ختم نبوت ایک جہاں علمی مسئلہ ہے, تحقیقی مسئلہ ہے, وہاں اس کے ساتھ مسلمانوں کے جذبات بھی وابستہ ہیں. مسلمان چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر ایسی کوئی بات ہی نہ کی جائے, نہ سنی جائے کہ جس کی بنا پر ہمیں معمولی سا بھی کوئی شائبہ ہو کہ ختم نبوت کی طرف کوئی اور پرچھائی آ رہی ہے. ٹھیک ہے. تو مولانا اسحاق مرحوم نے جو کچھ کہا وہ سارے خطبات کے پس منظر میں دیکھنا چاہیے. ایک بات. دوسرا جو انہوں نے اس بات کو بیان کیا, یہ کمالات ختم نبوت, یہ مسئلہ پرانا علماء کے ہاں ڈسکشن اس کی ہوتی آئی ہے کہ یہ اصل میں مسئلہ کیا ہے. میں اس سمن میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ میرے پاس ایک کتاب ہے ختم نبوت. یہ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مرحوم مفتی اعظم پاکستان ہے, اور مکتبہ معارف القرآن کراچی سے چھپی ہے, اور مولانا مفتی محمد تقی عثمانی اور مولانا مفتی رفیع عثمانی دونوں صاحبان جو ہیں اللہ ان کو سلامت رکھے, ہمارے سر کے تاج علماء ہیں, ان کے والد گرامی نے یہ کتاب لکھی اور یہ مولانا نے مجھے باقاعدہ طور پر پڑھائی. اب اس کتاب کا جو کہ 3 حصے تھے, جو اب ایک ہی حصے میں ایک ہی جلد میں 3 حصے آ گئے, تو اس کا جو حصہ دوم ہے اس میں انہوں نے اس مسئلے کو ڈسکس کیا ہے کہ اگر نبی علیہ السلام نے انہوں نے کہا کہ
کمالات ختم نبوت جو ہے اس پر بحث کرتے ہوئے انہوں نے کہا اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نبوت کے انقطاع سے یہ لازم نہیں آتا کہ کمالات نبوت بھی منقطع ہو جائیں، بلکہ اس امت میں بھی کمالات نبوت موجود ہیں، البتہ عہدہ نبوت نہیں دیا جاتا۔ اب ایک آدمی منصب نبوت اور کمالات ختم نبوت میں فرق نہیں کر پا رہا تو یہ اس کے ذہن کی بلیدگی ہے، یہ اس کے ذہن کی بلیدگی کو آپ سمجھتے ہیں؟ یعنی وہ بلید الفہم ہے اس بارے میں نا، اس کو تحمل سے سوچنا چاہیے، اسے جا کے ڈسکس کرنا چاہیے، اسے پوچھنا چاہیے، اور اس پہ دلائل ہیں۔ میں جمعہ پڑھانا چاہتا تھا اس پہ اپنے استاد جی کی طرف سے، یہ نور پوری اور اس کے استاد نے مل کر یہ ایسی باتیں لکھی ہیں کہیں ہیں جن کے غلط مفہوم پہنائے جاتے ہیں، تو یہ ویسے ہی ہے جیسے اہل حدیث حنفیوں کی باتوں کو غلط مفہوم پہناتے ہیں اور وہ ان کی باتوں کو پہناتے غیر مقلدین کی، اور یہ سب فرقے ایک دوسرے کی پہناتے ہیں۔ مولانا مرحوم نے اس کے بارے میں انہوں نے یہ بھی لکھا، الحاصل اس امت کے فضلاء کمالات نبوت سے محروم نہیں بلکہ کمالات نبوت میں سے ان کو وافر حصہ ملا ہے۔ اچھا، البتہ آپ علیہ السلام کی نبوت چونکہ قیامت تک باقی ہے اور قائم ہے، اس کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے کو عہدہ نبوت دینے کی نہ ضرورت ہے اور نہ مناسب ہے، کیونکہ آپ کی نبوت قائم ہوتے ہوئے کسی کو عہدہ نبوت دینا آپ کی کسر شان ہے، اس لیے عہدہ نبوت کسی کو نہیں دیا گیا۔ اس پر انہوں نے کہا کہ اس بیان سے قادیانی مکر کی بھی حقیقت کھل گئی، جس کو وہ مسلمانوں کے سامنے خوبصورت بنا کر پیش کرتے ہیں کہ اگر بالکل نبوت کا انقطاع تسلیم کر لیا جائے تو اس امت مرحومہ کی سخت توہین ہوگی اور ساری امتیں ہمیشہ نبوت کا شرف پاتی رہیں گے، اس سے محروم ہو جائیں گے۔ یہ اس پر ایک مستقلاً بحث ہے۔ اب آپ نے کمالات ختم نبوت کا مطلب یہ لے لیا کہ عہدہ نبوت جو ہے وہ خالی ہے، تشریح غیر تشریح کے بارے میں آپ چلے گئے۔ بھئی بات تو سیدھی سی تھی، کمالات ختم نبوت سے مراد یہ ہے کہ مبشرات کا دروازہ کھلا ہے، بشارتیں ہوتی رہیں گی، کسی کو اچھا خواب آ گیا، لیکن وہ خواب حجت نہ اس پر ہے نہ دوسرے پر ہے، جو اصل مسئلہ ہے۔ بالکل یہ بات کسی کا کشف نہ اس پر حجت ہے نہ کسی دوسرے پہ کشف حجت ہے، کسی کی کرامت نہ اس پر حجت ہے نہ کسی دوسرے پر حجت ہے، اور کسی کا مقبول دعا ہونا یہ بھی حجت نہیں ہے، مستجاب الدعوات ہونا۔ کیسے؟ شیطان کی دعا اللہ نے قبول کی، قرآن مجید میں آتا ہے کہ مجھے آپ مہلت دیجئے کہ میں قیامت تک زندہ رہوں، اور ان لوگوں کو اللہ نے کہا کہ بالکل، اور وہ شیطان کو بھی کئی کشف ہوئے ہیں، نہ کشف حجت ہے، نہ کسی کا اکرامت حجت ہے، نہ کسی کا مستجابات دعا ہونا حجت ہے، نہ ابھی کسی کا ہم قرب خداوندی پا لینا حقیقی طور پر۔ یہ کوئی آدمی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے حقیقتاً قرب خداوندی پا لیا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، اور میں لوگوں پر اب حجت ہو گیا ہوں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالیہ کے بعد کوئی شخص کسی پر کسی کا کلام، کسی کا فعل، دونوں چیزیں کسی پر حجت نہیں۔ نہ کوئی آدمی اگر دعویٰ ایسا کرتا ہے تو وہ آدمی جو ہے اس کو اہل اسلام اور مسلمانوں کے علماء نبٹنا جانتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا سر، آخر میں اس سے یہ بات سمجھ لیں کہ مولانا اسحاق اکیلے کمالات ختم نبوت کے نہیں، مفتی شفیع صاحب کا بھی بتائیں نا، یہ کہ کمالات ختم نبوت کی بات کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا تو ابن عربی کی کتاب کی عبارت مجھے پڑھ کر دکھا دیں، اور جوید احمد غامدی صاحب نے صریحاً انہوں نے الزام لگائے ہیں حضرت ابن عربی پر، دوسری کتابوں سے لے کر کے ترجموں کے ساتھ۔ اچھا اور ان پر اب ڈاکٹر زاہد صدیق اور ڈاکٹر عمیر احمد صدیقی صاحب ہیں، یہ دو بڑے پڑھے لکھے آدمی، انہوں نے ختم نبوت پر ایک کتاب لکھی ہے جس میں ابن عربی کے موقف کو واضح ان کی عبارتوں سے کیا ہے۔ مولانا اسحاق صاحب کی فتوحات مکیہ اگر کوئی آدمی میرے پاس آ کر دیکھے، جو نسخہ انہوں نے پڑھ رکھا ہے، جس قدر گہرائی سے پڑھا ہے، باتیں گہری ہیں۔ پھر کہتا ہوں کہ E=MC²، بھلے بندہ انجینئر ہو جائے یا ڈاکٹر ہو جائے، اس کی سمجھ میں نہیں آ سکتا، وہ یہی کہے گا یہ کیسے بنے گا، اس کے لیے ایک مطالعہ، ایک علم، ایک ریاضت، ایک مجاہدہ چاہیے۔ یہ مجاہدہ کھانے پینے کا نہیں ہے، یہ مجاہدہ علمی ہے، اور کسی مجتہد الاثر کے نیچے رہ کر اگر آدمی نے اچھا دین سیکھا ہو تو وہ جو ہے ایسی بڑی بات نہیں کہہ سکتا ہے۔